الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ سورۃ یاسین ہم 3 دنوں میں انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ آج جو آیات ہمارے پیش نظر رہیں گی ان کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پوری سورت کا ایک تعارف اور موضوع اور اس کے مضامین کا ایک جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے تو تم اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ یاسین جو ہے، جو اکثر و بیشتر پڑھی بھی جاتی ہے، جس کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری ہم تک روایات پہنچی ہیں، اور اس کا اہتمام ہوتا ہے تلاوت کا۔ اس سورت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور زمانہ نزول عام طور پہ مفسرین اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمانہ جو درمیانی زمانہ ہے مکہ کا 13 سالہ دور ہے، اور اس کا جو درمیانی وقت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری وقت میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے۔ تو بہرحال دور وہ ہے کہ جب مخالفین کی طرف سے مخالفت انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، اور ایسے مخالفانہ ماحول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن حکیم کا اللہ کی کتاب ہونا، اور پھر یہ کہ آخرت کی جواب دہی، یہ 3 بڑے موضوعات ہیں جو کہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بڑے جو موضوعات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ ہی اگرچہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بھی ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے، مجھے ذرا سی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ذرا چلنا پڑا۔ جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو موضوع اور مضامین ہیں، اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مخالفت شدت اختیار کر چکی ہے، اور ایسے مخالفانہ ماحول میں کوئی تمہید باندھے بغیر ہی اللہ رب العالمین آپ کی رسالت کا یقین دلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اسبات کہ آپ بے غرض مشقت محض اللہ کی اطاعت کے لیے یہ اٹھا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، پھر اس پر شکر اختیار کرنا، یہ دراصل توحید کے دلائل ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر احوال جنت اور دوزخ ہیں جو آخرت کی یقین دہانی کے لیے لازمی تھے۔ اور پھر ایک اور چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ کی بے پایہ قدرت اور اختیارات کا تذکرہ ہے۔
दरअसल जो कुफ़ार कुरैश हैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान न लाने और इस दावत के मुकाबले में जो वो इन अंदाज इख्तियार किए हुए थे, जुल्म का भी और मजाक का, इस्तेहजा का, ठट्ठे का, उस सारे रवैये के ऊपर तंबीह है, उनको डराया भी गया है और आखिरत के इंजाम से उनको खबरदार किया गया है। इस सूरत के हवाले से जो फजाइल बयान हुए हैं उनको अगर हम पेश नजर रखें तो इस सूरत को कुरान हकीम का दिल भी कहा गया है कि यासीन कल्बुल कुरान, कि ये कुरान का दिल है। और इसे कुरान का दिल कहने से ये भी शायद मुराद है कि इसका अंदाजे बयान इस कदर जोरदार और दलाइल इस कदर मुअस्सर हैं कि इसे पढ़ने और सुनने वाले का दिल धड़कने लग जाता है और रूह में एक तरह की हरकत पैदा होती है, इसलिए इसे कुरान का दिल कहा गया है। और फिर इसी हदीस में ये भी बयान किया गया है कि जो शख्स इस सूरत को खालिस अल्लाह ताला और आखिरत के लिए पढ़ता है इसकी मगफरत हो जाती है। और मजीद ये भी फरमाया गया कि अपने मरने वालों पर सूरत यासीन पढ़ा करो। अब मरने वालों से मुराद क्या है कि वो मरने से कबल जो नज़ा का आलम है उससे पहले उनको वो याद दहानी उस सबक की करवा दी जाए। तो आखिर ये इसीलिए कि उनके दिल के अंदर वही नजरियात और वो अकायद जो है वो ताज़ा हो जाएं और ताकि अब पूरा आलम आखिरत का जो नक्शा है वो उनके सामने दोबारा से आ जाए। और ये भी मुमकिन है कि इसे अल्लाह ताला की याद की तौफीक मिल जाए, इस सूरत के पढ़ने से वो अल्लाह को याद करे और कलमा इसकी जुबान पर जारी हो जाए। सूरत के जो खुलासे के ऊपर हम एक नजर डालें तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है उसका असबात है। सबसे आगाज में ही, शुरू में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के ऊपर असबात जो है, दलाइल जो है वो कुरान हकीम के दिए गए हैं और कुरान हकीम की कसम खाई गई है। और ये सारा कुछ कह के तो फरमाया गया कि जो यानी गोया कुरान हकीम जो पुरहिकमत किताब है, ये इस बात की गवाह है कि ऐसी पुरहिकमत किताब जो है वो अल्लाह ही की नाजिल करदा है और ये इस बात की भी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने की कामयाबी की जमानत भी है। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली भी दी गई है और ये भी बताया गया है कि इस किताब का नजूल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। वो लोग बदकिस्मत हैं जो महज तकब्बुर की बुनियाद पे आपको और कुरान हकीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ना अपने माजी से कोई सबक लेते हैं और ना मुस्तकबिल की तरफ उनकी तवज्जो है। आप ऐसे बेफिक्रों के लिए ज्यादा परेशान ना हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया तसल्ली दी जा रही है कि जो ना अल्लाह ताला से डरे और ना नसीहत की बात सुने। और ईमान लाने वालों को बहुत बड़े अजर की बशारतें जो हैं वो दी गई हैं। फिर इसी सूरत के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कुरैश को इबरत दिलाने के लिए एक बस्ती की मिसाल भी दी गई है कि जिस बस्ती के रहने वालों के अंजार के लिए यानी उनको डराने के लिए अल्लाह ताला ने दो रसूल भेजे। जब बस्ती वालों ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने इनकी तायीद के लिए एक तीसरे रसूल को भेजा। उन्होंने इसकी भी परवाह न की बल्कि इनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो निशानियां भी उतरी उन बदबख्तों ने उन्हें इन रसूलों को नहूसत करार दिया, यानी निशानियों को तस्लीम भी नहीं किया बल्कि रसूलों को जो है उनकी तकदीब और अपने तौर पे कहा कि ये हमारे लिए नहूसत का बायस है। और फिर सरकशी इनके अंदर इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने रसूलों को संसार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला के अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। फिर इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायनात के शवाहिद जो हैं, बड़ी बड़ी मिसालें जिनको हम कहते हैं आफाक के दलाइल, वो अल्लाह ताला ने पेश किए हैं। जा बजा अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत, परवरदिगारी और रहमत की जो निशानियां हैं उनको बयान भी किया गया है ताकि इंसान जो दरअसल जिसके ऊपर शुक्र लाजिम आता है इन सारे दलाइल को देखकर, इन नेमतों को देखकर, तो इसके लाजमी तकाजे ये हैं कि वो तौहीद की तायीद करे, वो तौहीद को अपना ले। फिर मुखालिफिन को जब अल्लाह ताला के अजाब से डराया जाता है तो वो बड़ी डटाई के साथ अजाब का मुतालबा शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस गलत फहमी को दूर करते हुए अपनी कुदरत की तरफ इशारा करते हैं कि इसे अजाब लाने के लिए कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगी बल्कि उसके एक इशारे कुन फयकून, बस इतनी सी बात है। जो वो चाहे वो बस इतना ही कहता है कि हो जा, तो वो सब कुछ हो जाता है।
لہٰذا اس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں اس صورت کے اندر قیامت کی منظر کشی بھی کی گئی ہے کہ ایمان لانے والے جن نعمتوں سے نوازے جائیں گے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور جھٹلانے والے جو ہیں جس صورتحال سے دوچار ہوں گے ان کی بھی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ مخالفین کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور حق کے لیے حق کو قبول کر لو، کیونکہ صلاحیتیں تو بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں، لہٰذا ان صلاحیتوں کو حق کے لیے استعمال کرو۔ اور پھر یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے گا اور سلب بھی کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سورت کا اختتام جو ہے، جس طرح ابتدائی مضمون جو ہے وہ بیان ہوا تھا اسی طریقے سے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ مخالفین کی مخالفت اور ان کے ایمان نہ لانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تبلیغ اور دعوت ہے، کسی کو زبردستی ایمان کی دولت دے دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جو لوگ اخلاقی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں آپ کی دعوت ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا کام زندوں کو جگانا ہے، مردوں کو نہیں آپ جگا سکتے، اور نہ اس لحاظ سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لازمی انہیں جبرن جو ہے وہ ایمان کی طرف لے آئیں۔ تو یہ اس کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یاسین پہلی آیت ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یاسین حروف مقطعات اسی طرح سے جیسے دیگر سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ بات آپ پہلے بھی جان چکے ہوں گے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ دراصل اس دور کا ایک اسلوب تھا، یعنی جو اپنی بات کرتا تھا، یہ اس دور کا جو بھی لٹریچر بھی اٹھائیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلوب بیان تھا، اس لیے کسی کو یہ حیرت نہیں ہوتی تھی کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ہمیں کوئی ان کے معنی معلوم نہیں ہوئے، البتہ کچھ لوگوں نے کچھ معنی دینے کی بھی کوشش کی، لیکن مفسرین زیادہ تر ان ایسے ہی حروف مقطعات کو بغیر ترجمہ کیے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، کہ واو جو ہے یہاں پر یہ قسمیہ ہے، قسم کھا کر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ حروف مقطعات کے بعد ہی فوری طور پہ جو ہے والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے، اور قرآن کی بھی کس لحاظ سے اس کی صفت بھی بیان کر دی کہ وہ حکیم ہے، کہ یقیناً، اور یہ قسم کھائی کس بات پہ ہے، وہ جو انک لمن المرسلین، کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ہم یہ بات جو ہے وہ جان بھی چکے ہیں، کئی دفعہ، بلکہ یہ بات پیچھے بھی آپ نے کئی دفعہ لیکچرز میں سنی ہوگی کہ واو قسم کے لیے بھی، جیسے آخری پارے کی بھی کچھ صورتوں کے اندر جو ہے وہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی جو واو ہے وہ قسم کے معنوں میں ہے کہ قرآن حکیم کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یہ قرآن محکم دلیل ہے۔ کیوں دلیل ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، آپ تو کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، آپ کے خاندان کے اندر بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا کہ جو ایک خاندان کے اندر ہی پڑھے لکھے ہونے کا رواج ہو تو سمجھا جائے کہ تعلیم آگے اپنی اولاد کو بھی دے دی، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو جہاں نہ آپ نے کسی تعلیمی ادارے کو جوائن کیا، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، نہ آپ کسی کے شاگرد بنے، تو آپ کے پاس اس طرح کی کتاب جو حکمت سے بھرپور ہو، علم و دانش کی باتیں جو قرآن حکیم کی صورت میں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، اور یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، پورا نظام زندگی ہے اور ایک فلسفہ ہے، پورا ایک نظم و ضبط کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی تمام ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں مکمل ہدایات ہیں اس کے اندر، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ کوئی شعبہ دوسرے شعبے سے متصادم ہو رہا ہو، بلکہ سب ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔
سیاست کے آداب بھی موجود ہیں، آئین اور قانون بھی موجود ہے، مکارم اخلاق کی بات بھی ہوئی ہے، معاشرت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، عدالت کا باقاعدہ ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے، بین الاقوامی قوانین بتا دیے گئے ہیں، وہ اصول اور ضابطے سارے کے سارے جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسی حکیمانہ تعلیم کے لیے جس طرح کے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس طرح کی اس کے اندر تراکیب استعمال ہوئی ہیں، جو فصاحت اور بلاغت کی زبان ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری آیت اور پھر یہ فرمایا جانا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی اتنی فصاحت اور بلاغت والی یہ کتاب جو حکمت پر بھی مبنی ہے، اس کی قسم کھا کر، یہ قسم کس کے اوپر کھائی جا رہی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے، کیونکہ اس راہ پر عقل اور فطرت کا سایہ ہے، اس میں کہیں ہمیں کوئی ایسی چیز اوپر نیچے نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ کوئی جھول ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر سنگ میل واضح ہے اور اس کی منزل جو ہے وہ بھی ہمیں متعین نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کی حکمت اور دانش اور جس کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے، اور وہ ایک امی شخص کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، تو ایسے امی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ رسول تسلیم لوگ نہیں کر رہے نا، اللہ نے تو ان کو رسول بنا دیا ہے، تو اس سے بڑی کوئی بے عقلی کیا ہوگی؟ یہ تو عقل کا کوڑ گنا جائے گا کہ جس کے پاس اس طرح سے حکمت سے بھرپور آیات آ رہی ہیں، کتاب آ رہی ہے، لوگ اس کو پھر بھی نہیں تسلیم کر رہے، تو یہ ایک کج فکری ہے، کج روی ہے۔ یہی ہم اس کے لیے الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہاں جو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ بہت تاکیدی ہے، تاکیدی انداز میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی رسالت سے متعلق کوئی شک یا شبہ تھا، تو آپ کو گویا اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، بلکہ اس کا بہت صاف طریقے سے جو مطلب ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکی زندگی میں قدم قدم پر جو مخالفین کی مخالفتیں تھیں آپ کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، تو اصل میں تو ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ تو چیلنج کرتے تھے نا، تو ان کے بار بار کے جو اعتراضات ہیں انہی کا جواب دینا پڑ رہا ہے، یہاں پر انہی کو جواب دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں لازمی بات تھی کہ ایک ایسی صورت نازل ہو جس کے اندر پرزور طریقے سے ان کے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور یہ صورت یہی کردار ادا کر رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے پرزور انداز میں ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ اس قرآن کو نہایت اہتمام سے اللہ نے اتارا ہے، اسے زبردست رحم کرنے والے نے۔ العزیز الرحیم، دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں جو بیان کی گئی ہیں کہ وہ غالب بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ اب یہاں یہ بات آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہے کہ قرآن تنزیل ہے، تصنیف نہیں ہے۔ تنزیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرنا، اور قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا ہے۔ تورات کی طرح یہ تختیوں کی شکل میں مکمل نازل نہیں ہوئی۔ یہودیوں کا بھی یہی مطالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تورات اس طرح کیوں نہیں نازل ہوتے، قرآن اس طرح کا نازل کیوں نہیں ہوتا جس طرح تورات نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق طبیعتوں اور مزاج کو بھی مد نظر رکھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو تنزیل قرآن حکیم کی خاص صفت ہے۔ تصنیف جو ہے وہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے، اور انسان کی جو عقل یا فکر ہے اس کے اوپر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، اس کے اوپر شک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تنزیل چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اوپر کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے دلائل جو ہیں وہ ہر لحاظ سے پختہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر دور کے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کی یا کسی قسم کے ترمیم اور اضافے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
تو تنزیل جو ہے یہ قرآن حکیم کی خاص، یہ اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے، العزیز اور الرحیم، یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں کہ نازل کرنے والے کی یہ دو بڑی صفات جو ہیں کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کے آگے وعدے آ رہے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین وہ ہے کیسا؟ وہ العزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، اور بے انتہا رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت ہے، جس کے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تنزیل کے لفظ سے جو ہے نا وہ عطا ہوا، اس کو مزید ہم سمجھنے کے لیے جب مفسرین کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس ذات نے اس قرآن عظیم کو اتارا ہے، ذات وہ اللہ کی ہے، اور وہ ذات اپنی دو صفات کا ساتھ اظہار کر رہی ہے۔ ان دو صفات کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلی صفت عزیز ہے، یعنی جس ذات نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ غالب ہے، وہ بے پناہ قدرت کا مالک ہے، اس علم کی نارسائی ہر عیب سے پاک ہے، اس کا علم جو ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اس کا علم ہر عیب سے پاک بھی ہے۔ تو جو لوگ اس کی تکذیب کرنے کی جسارت کریں گے، جو اس کو جھٹلائیں گے، انہیں ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب کسی کے سوال کرنے پہ نازل نہیں ہوئی، کہ کسی نے درخواست دی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے، کہ جس کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جائے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جو عزیز ہے اور جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اور جس کا فرمان پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، جسے ہر صورت میں غالب اور نافذ ہو کر رہنا ہے۔ انکار کرنے والے ممکن ہے یہاں دنیا کے اندر پکڑے جائیں، نہ پکڑے جائیں، گرفت میں آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ قیامت کے دن تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو وہ کہیں، اور کوئی اور رب تو ہے نہیں ہے جس کے پاس جا کر پناہ لے لیں۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ آج ان سرکشوں کو ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آج یہ کیوں اس طرح سے بے نتھے بیل ہیں، اور ان پر کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ تو اس کے لیے پروردگار کی جو دوسری صفت ہے وہ لائی گئی کہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ وہ جس طرح اس کتاب پر ایمان لانے والوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کر رہا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سرفرازی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی رحمتیں بے پایاں ہیں جن سے وہ نوازے گا، تو اسی طرح اس کی تکذیب کرنے والے بھی محض اس لیے آج تک بچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور تاکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سنبھل جائیں، اور ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر یہ مہلت نہ دی جاتی تو کب کی اتمام حجت ہو جاتی اور ان کو پکڑ لیا جاتا، اور قیامت کے دن تو پھر ان کے چھوٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ پھر یہاں جو نزول قرآن کا مقصد ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، کہ بنی اسماعیل کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ تنبیہ باقی اقوام کے لیے اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ نزول قرآن کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں، انذار، یہ مقصد ہے، اس قوم کو اس کتاب کے ذریعے سے انذار کریں کہ جن کی طرف آج تک کوئی خبردار کرنے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اب اگر بات یہ ہم کریں کہ جس قوم کی طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے، کیا ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور یا ڈرانے والے آئے تھے اور وہ مدتوں پہلے دنیا سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تو لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جن کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد براہ راست تو اس قوم کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لیکن ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے، عرب کے دوسرے علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آتے رہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی تعلیمات تو موجود تھیں، اور ان کی تعلیم اور ہدایت کے اثرات بھی لوگوں تک پہنچتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک کہیں ہدایت کے اثرات رہتے ہیں وہاں وہ نئے رسول اور نبی کو ان لوگوں تک نہیں بھیجتا جب تک اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اور جب اس ہدایت کے اثرات ختم ہوتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی کو یا نئے رسول کو بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کچھ صحیفے نازل ہوئے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی ممکن ہے کچھ صحائف نازل ہوئے ہوں، لیکن اہل عرب نے ان صحیفوں کو باقی نہیں رکھا۔ البتہ ان دونوں پیغمبروں کی جو زبانی ہدایات تھی وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ پہنچتی رہی، اور پھر ہمسائے میں بنی اسرائیل بھی موجود تھے جن کی طرف مسلسل انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور ان کی تعلیمات بھی ان تک پہنچتی رہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ علاقہ ہدایت سے بالکل محروم تھا، ایسا نہیں تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد براہ راست ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جس رسول کی بعثت کی دعا دونوں نے مانگی تھی، اور جس امت مسلمہ کے لیے ان کے اٹھائے جانے کے لیے بیت اللہ کے اندر دعا کی تھی، اس کا ٹھیک وقت یہی تھا، اور یقیناً یہی وقت ہو سکتا تھا جبکہ دیگر انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات کا اثر قریب قریب یقین یوں کہ سمجھ لیں کہ ختم ہو چکا تھا، اور ملت ابراہیمی کے جو اثرات تھے وہ بھی آخری لمحوں تک تھے، چند رسمیں باقی رہ گئی تھیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا، جو قیامت تک کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے۔ کیونکہ اب اگر اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تشریف نہ لاتے اور قرآن حکیم نازل نہ ہوتا تو پھر اہل عرب کی غفلت سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ آگے جو فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ البتہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر پر ہماری بات جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی، سو وہ ایمان نہیں لانے والے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، اور تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اہل مکہ اور دیگر اہل عرب کی طرف براہ راست آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے جس پر قریش اور دیگر مخالفین کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہی قریش جو ہیں یہ آپ کے مخالف بن گئے ہیں، اور اب مخالفت اتنی ہی نہیں رہی کہ مخالفت برائے مخالفت ہے، بلکہ اناد اور دشمنی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور ایسے میں آپ کو یہ توقع ان سے کرنا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ توقع محض توقع ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ازل سے چلا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ داعی اللہ کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کی دعوت پر کان نہیں دھرتے، یعنی ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے، ہر طرح کے دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، محض اپنی خواہشات نفس کا اتباع کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اتنا ڈوب جاتے ہیں دنیا داری کے اندر کہ نہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، نہ پیغمبر کی ہدایت کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں، تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی قبولیت کی استعداد چھین لیتا ہے، وہ توفیق ہی ان سے سلب کر لیتا ہے، انہیں محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر ہدایت پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی معنی ہے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے لیے کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں۔ مخالفین کے جو ایمان نہ لانے کا سبب ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ جو گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک اس میں جکڑے ہوئے اور اکڑے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تکبر ہے ان کے اندر، تکبر سے گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ لفظ جو مقمحون استعمال ہوا ہے، مقمح جو لفظ ہے یہ دراصل اونٹ کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو کہتے ہیں عرب میں، اس اونٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا سر پیچھے کو کھینچ کر کس کے باندھ دیا جائے، اور وہ دائیں بائیں کسی سائیڈ پہ وہ اس کو حرکت نہ دے سکتا ہو، نہ نیچے ہی دیکھ سکتا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا استکبار یعنی تکبر کی یہ تصویر ہے ان مخالفین کی، مخالفین جو مکہ کے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، کہ وہ اس حد تک اپنے تکبر کے اندر ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے
جیسے اونٹ کی گردن کو پیچھے کس کے باندھ دیے گئے. تکبر بھی اور خود پسندی بھی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بن رہی ہیں ایمان نہ لانے میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اس حد تک تکبر کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کے اندر سے وہ صلاحیت، وہ توفیق ہی جو ہے وہ سلب کر لی ہے، لہٰذا وہ اب اس ہدایت سے محروم کر دیے گئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ اب ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. پہلے جو بات ہو رہی ہے اسی کی تائید میں یہ آیت بھی ہے کہ ان لوگوں کی جو ہٹ درمی اور تکبر ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ زمین و آسمان کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ محروم ہے. اتنی نشانیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی. اب اگر کوئی روشن سے روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے تو یہ پھر بھی اندھے رہیں گے، یہ بے بصیرتی ہی اپنی جو ہے وہ دکھائیں گے، اور کیونکہ یہ اپنے اندر سے وہ صلاحیتیں کھو چکے ہیں اور یہ اس سے قطعی طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایسے لوگ بعض دفعہ کسی بڑے حادثے سے متنبع ہو کر کبھی کبھی حالات سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ انتہائی ہٹ درمی کا شکار ہوتے ہیں ان کی روش جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، خواہ کتنا بڑا حادثہ ان کے سامنے رونما ہو جائے، وہ کسی چیز سے کوئی فائدہ، کوئی اس سے سبق نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ان کی محرومی کو فیصلہ کن بنانے کے لیے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ نہ وہ اپنے ماضی کو، جو ان کا ماضی گزر چکا ہے اس سے کوئی سبق سیکھ سکے، اور نہ مستقبل کے اندیشے جو ہیں وہ انہیں کسی راہ راست پر لانے کے قابل بن سکیں. گویا نہ ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ان کو لاحق ہے، بلکہ وہ وقتی مفادات اور تعصبات کی نظر ہو چکے ہیں، اور انہی چیزوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے ان کا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے. بڑے سے بڑے حادثے بھی جب ان کے ہو جاتے ہیں اور ان کے اپنے مفادات کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگتی، ارد گرد تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنے مفادات کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگتی تو یہ کبھی سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اندر کون سا بڑا کوئی کرائسس رونما ہو گیا ہے، کوئی بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے. ان کو صرف اپنی ذات تک جو ہے اس کے مفادات کے ساتھ یہ وابستہ ہیں. قومی روایات ہوں یا کوئی بھی کسی قسم کے ہمت کے تقاضے ہوں، جہاں کہیں کوئی عزم اور حوصلہ دکھانا ہو، تو یہ اپنے محدود، وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے گنبد کے اندر محصور ہیں، اس میں سے باہر کبھی جھانکنے کی بھی یہ جسارت نہیں کرتے. اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی علم، خواہ وہ کتاب کی شکل میں، خواہ وہ کسی اور شکل میں، وہ لا حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی اثرات نہیں ہونے والے. اب یہ تو ان کے حالات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس وقت بھی اپنے پورے عالم اسلام کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو اس طرح کے عذاب کی کیفیت شاید ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں. ہم بڑے بڑے حادثات کو دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھ کے آنکھیں بھی موند لیتے ہیں اور اپنے دماغ کو بھی فوراً سے جو ہے وہ کسی اور خیال میں مگن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ ان کے اوپر بھی تھی، اسی وجہ سے ان کے اوپر ہدایت اثر انداز نہیں ہو رہی، وہ کسی بڑے حادثے سے بھی سبق نہیں لیتے. اور اتنے ارد گرد میں تباہ شدہ قوموں کے آثار بھی پڑے تھے کہ جب انہوں نے اللہ کی ہدایت سے انکار کیا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ان کے لیے ان کے اندر ان ساری چیزوں کے اندر کوئی عبرت نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان کے لیے یکساں ہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. پچھلی جو دونوں آیتوں تھیں ان کے اندر ان کی ہٹ درمی اور پھر ان کے جو متکبر لوگ تھے ان کی ایک بڑی تصویر کشی جو ہے وہ یہاں پر قرآن نے کی ہے. تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کی بات کبھی سن کر نہیں دیں گے. ہٹ درمی نے ان کی عقلوں اور اخلاق دونوں کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے اب ایمان قبول کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ اور دعوت کا کام ترک کر دیں.
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے اندر حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی. لہٰذا آپ تو اپنا کام کرتے جائیں، ان کو تلاش کرنا، ان تک حق کی دعوت پہنچانا، یہ سارا کام جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں، یعنی دعوت و تبلیغ کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور یہ دراصل خطاب ہم سب سے بھی ہے کہ داعی اللہ ہونے کی شکل میں ہم کہیں کسی طرح کے بھی حالات سے مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ نہ بیٹھیں کہ اب یہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسی معاشرے کے اندر، انہی لوگوں کے اندر اگر لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، تو ہمیں انہی کے اندر سے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے کہ جو اللہ کی طرف اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے ہوں گے. لہٰذا اپنا یہ کام جاری رکھنا ہے. جس طرح اچھی زمین اپنے اندر پھول اور پتے پیدا کر کے اپنے اندر بارش کو جذب کر کے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، اسی طرح سے تبلیغ اور دعوت کی جو باران رحمت ہے، ایسے لوگوں کا وجود آپ سے آپ ظاہر ہو کے رہتا ہے معاشرے کے اندر، تو ایسے وجود لازمی رہیں گے اور ان کو اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے. تو لہٰذا البتہ یہ ضرور ہے کہ قبولیت حق جو ہے اس سے محروم لوگ جو ہیں ان تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً سے وہ دعوت کو قبول کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل کسی وقت ان کا دل پلٹ دے. اس لیے داعی اللہ کو چاہیے کہ جیسے جیسے دعوت کے امکانات مشکل ہوتے جائیں ویسے ویسے وہ اپنے کام کے اندر بھی تیزی پیدا کرتے جائیں، اس کی ڈائمینشنز کو تبدیل کریں، اس کے پہلوؤں کے اوپر غور کریں، اور اس دعوت کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. حالات کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق داعی اللہ کو بھی اپنی حکمت کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا. پھر اس کے مطابق جو آگے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آپ تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. سو ایسے لوگوں کو مغفرت اور جو عزت کے ساتھ ملنے والا صلہ ہے اس کی بشارت دے دیجیے. انذار یعنی ڈرانا، اس کے مؤثر ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کہ مؤثر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جن لوگوں نے خواہشات نفس کا اتباع اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں اور بہت سارے نظریات اپنے طور پہ پیدا کر لیے ہیں، خانہ ساز نظریات بھی ہیں، تعصبات بھی ہیں زندگی کے اندر، انہی کو ان تعصبات کو خواہ وہ نسلی ہیں، خواہ وہ علاقائی ہیں، لسانی ہیں، جس قسم کے بھی تعصبات ہیں اور نظریات بھی مختلف قسم کے خود سے خود گھڑے ہوئے نظریات، تو انہی کو لوگوں نے جنہوں نے اپنا سرمایہ بنا رکھا ہے اور وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے دلوں میں حق نہیں اتار سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سننے کی صلاحیت تھی اور قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، اس سے ان کو محروم کر دیا ہے. لہٰذا یہ اب کچھ بھی سن کر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ سر مارنا دیواروں سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے. آپ کی دعوت اور تبلیغ اور آپ کا یہ جو ان کو ڈرانا ہے صرف اس شخص کے لیے مؤثر اور مفید ہو سکتا ہے جو ذکر کی پیروی کرتا ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، اور ذکر قرآن حکیم کا نام بھی ہے. اس کا قرآن حکیم کا جو ذاتی نام ہے اس کے اسماء میں سے تو ذکر بھی نام ہے. اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص قرآن کریم کو سنتا ہے اور آپ کی نصیحت پر کان دھرتا ہے اور آپ کی یاد دہانی پر دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اتباع حق کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ حق کی طرف آ جائے. دوسرا یہ کہ وہ خدائے رحمان سے بھی ڈرتا ہو، یعنی ایک تو یہ کہ وہ اس نصیحت کو سنے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان سے ڈرتا ہو، اس کا دل جو ہے وہ اس کے خوف سے دھڑکتا ہو. وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے میرے لیے بے شمار نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بے پایاں نعمتیں اس کی رحمت کی وجہ سے ہیں. اور وہ رحمت ہمہ وقت ہمارے شامل حال ہے، وہ کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے،
ہم اپنے ارد گرد اس کی رحمتوں کو نزول ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی نعمتوں کی شکل میں ہے، عزت کی شکل میں ہے، کتنے دنیا کے اندر جو ہمیں مفاد اور فائدے حاصل ہو رہے ہیں، یہ سب تو اسی کے طفیل ہیں۔ تو یہ تو اس کی نعمتوں کا ایک پورا کہہ لیں کہ دسترخوان ہے جو بچھا ہوا ہے۔ اس کی رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتی ہے، اور لیکن میں اس کی رحمتوں سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ یہ تصور ہمیشہ اپنے دل کے اندر رہے کہ اس کی رحمتیں کبھی مجھ سے دور نہیں ہیں۔ ہاں، اس کی ناراضگی کا اندیشہ اور اس کے ناراض ہو جانے کا جو خدشہ ہے وہ میری زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے نا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ دھڑکا ہمہ وقت لگا رہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ حقیقت میں وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ ڈرانا ایسے شخص کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ مغفرت کی خوشخبری سنا دیجیے، اور یہ بشارت بھی دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر کریم سے نوازے گا۔ یوں تو اس کا اجر ہی انسانی جتنے بھی ڈرانا اور انسان کو کسی بھی چیز سے تنبیہ کرنا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے وہ اس جیسا تو نہیں ہے، لیکن جسے وہ خود کریم قرار دیتا ہے، اس کے بارے میں تو انسانی عقل اور خرد کے جتنے پیمانے ہیں وہ سوچنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کی بے پایہ نعمتیں، ان کو ہم اپنی عقل کے بل بوتے پر کہیں اس کو ناپ تول، اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، وہ بے پایہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے اثرات وہاں آتے ہیں جس دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو اور جو اس بات کو سننے کے لیے آمادہ بھی ہو۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب کے اندر محفوظ کر لی ہے۔ آخرت کی یاد دہانی ہے اس آیت کے اندر۔ حق اور باطل کی یہ جو کشمکش ہے، یہ یوں ہی کوئی بے نتیجہ ہو کر نہیں رہ جائے گی کہ دنیا کے اندر یہ سارا کچھ کشمکش چلتی رہی اور آخر میں نتیجہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس کشمکش کے مختلف کردار جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا جو ہے وہ بھگت کر رہیں گے۔ تو وہ دن ضرور آئے گا جب ہر چیز تباہ کر دی جائے گی، ہر زندہ چیز موت سے ہمکنار ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب زندگی کی کار فرمائی ہوگی، مردوں کو اثر نو زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ خدائے رحمان کی رحمت کا یہ لازمی تقاضا ہے، کیونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک اگر رحیم اور کریم ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی رضا کے حصول میں جو لوگ اپنی جان، مال، ہر چیز قربان اس دنیا میں کر گئے، ہر چیز انہوں نے اپنے اولادیں تک قربان کر دی اس راستے میں، کسی چیز کو انہوں نے اس راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی صلہ ہی نہ ملے اور کسی کو کوئی انعام دیا ہی نہ جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب و روز اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی ذات کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اتنی ان کی جسارت ہے، تو اس کی صفات کو بھی بعض اوقات پامال کر دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، اور جو ان کے اعمال ہیں وہ کفری اعمال، وہ شرکی اعمال، ان پر ان کو کوئی سزا ہی نہ دے۔ یہ بات اس رحیم و کریم ذات کی صفات سے سراسر متصادم ہوتی ہے، لہذا تقاضا یہ ہے کہ وہ دن لازمی آئے تاکہ پتہ چل سکے نیکی اور بدی کا بھی، اپنے اور پرائی کا بھی، اور اطاعت کیا ہوتی ہے اور معصیت کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کا پتہ چل سکے، کیونکہ یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اس رحمانیت کا یقیناً یہ لازمی تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو کر رہے، اور اچھے اور برے انجام جو ہیں وہ دونوں طرح کے افراد جو ہیں ان کو دیے جائیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہاں کسی شخص کو معصیت اور گناہ کے اسباب کے بغیر سزا نہیں دی جائے گی۔ ثابت کیا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، ثابت کیا جائے گا کہ یہ اس نے نیکوکاری کی تھی، تو لہٰذا جزا اور سزا جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے، وہ ثبوتوں کے ساتھ ہے، اور یہ ثبوت اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جمع کر رہا ہے۔ اور کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ نامہ اعمال کی شکل میں بھی ہیں، وہ انسان کے خود جو اس کے اعضاء ہیں، جسم کے اعضاء، اس کی کھال تک، ہر چیز جو ہے وہ اس روز گواہ بنے گی،
اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امام مبین فی کتاب امام مبین یعنی اس بڑی کتاب کے اندر بھی درج کر رکھے ہیں جو نامہ اعمال کی شکل میں ہے. پھر اس کی فکر کے جو اثرات ہیں وہ دنیا کے اندر بھی اس نے چھوڑے، وہ بھی گواہیاں موجود ہیں، وہ مختلف شکلوں میں چھوڑے، اچھائی اور برائی کی شکل میں. تو یہ وہ سارے اثرات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے لائے گا کہ ما قدموا و آثارہم ونکتب ما قدموا و آثارہم، کہ ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. آگے جو بھیجا جا رہا ہے نامہ اعمال کی شکل میں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، پیچھے کیا چھوڑا جا رہا ہے؟ پیچھے ان اعمال کے اثرات ہیں، وہ اس صورت میں بھی ہیں کہ کوئی برا نظریہ، کوئی برا خیال، کوئی برا کام جو دنیا والوں کو سکھا دیا اور دنیا اس پہ کاربند ہو گئی، وہ بھی اثرات ہیں. اولاد کی بری تربیت، وہ بھی اثار ہیں. اور جو کچھ اس طرح کے برے کام جو دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے اوپر اب دنیا کاربند ہے، تو یہ پیچھے اس کے گہرے نقوش انسانوں کے اوپر گہرے اثرات پڑ گئے ہیں. وہ سب اس کی تربیت کی وجہ سے ہے یا اس کی فکر کی وجہ سے ہے. تو اس انسانی بگاڑ کا وہ ذمہ دار ہے. اور اس کے بدلے میں جہاں ان لوگوں کی بھی پکڑ ہوگی جو اس کے اوپر کاربند ہیں، تو جس نے ان کو رواج دیا تھا اس کے اعمال میں قیامت تک کے لیے بدعمالیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی. اور اسی طریقے سے پھر جن باتوں پہ نوازا جائے گا کہ نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں اور ان نیکیوں کو جو پیچھے چھوڑ گئے اور پھر لوگ بھی ان کے اوپر کاربند رہے، ان کو بھی اللہ محفوظ کر رہا ہے. اور اس کے مطابق ان کے نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کو منتقل قیامت تک کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایک واضح دفتر میں یہ درج کی جا رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا دفتر اور اعمال نامہ ہے. اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ شمار کر لی گئی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی حسابات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور اسی کے مطابق انسانوں کو جزا اور سزا دی جائے گی. اس آیت کے آخر میں جو امام مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو امام کے اصلی معنی تو ہوتے ہیں رہنما، ہادی، لیڈر. اور رہنما کا لفظ بھی استعمال ہوا. اس آیت میں یہ لفظ مرکزی، یوں کہہ لیں کہ جو بڑی کتاب ہے، یعنی جو مرکزی کتاب ہے رجسٹر اور اعمال نامے کے لیے جو استعمال ہوگی، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں ہر شخص کے اعمال درج ہیں اور جس کے مطابق ہر شخص کو جزا اور سزا ملے گی. تو اس کے لیے یہ امام مبین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. یہ جو ما قدموا وآثارہم، یہ ساری بات ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز اللہ نے گن گن کر رکھی ہوئی ہے. اس کو اگر ہم آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سمجھنا شروع کریں نا، تو ہماری ہر چیز، ایک جو لفظ بھی بول رہے ہیں وہ ہوا کی لہروں کے اندر مرتعش ہو کر کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کے اندر منتقل ہو رہا ہے. سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے، کہیں نہ کہیں محفوظ بھی ہو رہا ہے. تو یہ فضا، یہ ہوا، یہ تر و دیوار، یہ ماحول، یہ نہ جانے کہاں کہاں اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لائیو بھی ہیں، ریکارڈ بھی ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاں یہ موجود ہے. وہ اس ریکارڈ کو، اس پوری مووی کو بھی، پوری زندگی کی مووی کو بھی چلا سکتا ہے ہمارے سامنے. اور پھر یہ ساری کی ساری لائیو چیزیں تو اس کے سامنے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اور وہ ایک ایک چیز کو گن گن کر شمار کر کر کے رکھا ہوا ہے فی امام مبین، اس بڑی کتاب کے اندر، اس اعمال نامے کے اندر. اور ثبوت کتنے ہیں کہ دو کرامن کاتبین کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے دائیں بائیں رکھتی ہیں، جو ہر چیز کو لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا جس کو حاضر باش نگران جو ہے وہ لکھنے کے لیے موجود نہ ہو. وہ کبھی نہیں گئے چھوڑ کے، وہ کبھی نہیں ان کو اونگ آئی نہ نیند آئی، وہ اپنی حاجات کے لیے کہیں نہیں گئے، وہ ہمیشہ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز کو ثبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اعمال نامہ کہاں زیادہ لکھا جا رہا ہے، کس کو زیادہ زحمت دے رہے ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے. وہ دائیں والا لکھ رہا ہے یا بائیں والا لکھ رہا ہے، یہ ہمیں خود اپنا، یہ خود احتسابی خود کرنا ہوگی، اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا کہ میری ایک پورے دن بھر کا ایک چارٹ بھی اگر ہم بنائیں اپنے اعمال کا، تو کتنے اعمال ہیں ایسے
جو دائیں والے نے لکھے ہوں گے، اور کتنے اعمال ایسے ہیں جو بائیں والے نے لکھے ہوں گے، اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو میری زبان سے نکلی ہیں اور دوسروں تک اثر انداز ہو چکی ہیں، وہ غلط گئی ہیں یا اچھے انداز میں گئی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ہمیں خود سے احتساب کرنا ہوگا، تاکہ جو لفظ بھی زبان سے نکلے کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں، اس کی فرما برداری میں لازمی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ واقعتاً وہ اس قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا کر دے، دل کی گہرائیوں تک اس کا فہم اتار دے، اور ہمیں ہمارے عمل کو اس کے مطابق ڈھال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔